کیا اب جانتے ہیں کہ بصغیر کی وہ کون سی معزز ذات ہے جسے نبی کریم کی نسل سے مانا جاتا ہے، جس کی پہچان صرف شرافت ہی نہیں بلکہ علم، روحانیت اور قیادت سے بھی جڑی ہے؟ آج ہم بات کریں گے سید ذات کے بارے میں، ایک ایسی ذات جو تاریخ، تہذیب اور مذہب کے حسین امتزاج کی نمائندہ ہے۔ ویڈیو کو آخر تک دیکھیں تاکہ آپ کو معلوم ہو کہ سید ذات کی حقیقت کیا ہے، ان کا تاریخی پس منظر کیا ہے اور آج کے دور میں ان کا کردار کیسا ہے۔ لفظ سید کا مطلب ہوتا ہے سردار یا رہنما۔ اسلامی تاریخ میں یہ لقب خاص طور پر ان افراد کو دیا گیا جو حضرت محمد کی نسل سے تعلق رکھتے ہیں، یعنی حضرت علی اور حضرت فاطمہ الزہرا کے ذریعے۔ سید کہلانے والے افراد کو بہت عزت و احترام کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے کیونکہ یہ نبی کریم کی اولاد میں شمار ہوتے ہیں۔ سید ذات کا نسبی تعلق۔ سید افراد کا شجرہ نسب براہ راست حضرت علی اور حضرت فاطمہ سے جاڑتا ہے۔ یہ نسب حسنی، حضرت امام حسن کی نسل، حسینی، حضرت امام حسین کی نسل کہلاتے ہیں۔ دونوں ہی سلسلے دنیا بھر میں پھیلے ہوئے ہیں، جن میں بصغیر پاک و ہند میں بڑی تعداد موجود ہے۔ بصغیر میں سید کی آمد۔ سید حضرات بصغیر میں مختلف ادوار میں تشریف لائے۔ کچھ عباسی خلافت کے زمانے میں آئے، کچھ تیموری اور مغلیہ سلطنت کے دوران۔ ان کی آمد کے ساتھ ہی علم، روحانیت اور اسلام کی تبلیغ کا ایک نیا دور شروع ہوا۔ سندھ، پنجاب، خیبر پختونخوا اور بھارت کے یوپی، بہار، بنگال میں ان کے اثرات بہت نمایاں ہیں۔ سید ذات کے افراد نے ہمیشہ معاشرے میں علمی، دینی، سیاسی اور سماجی میدانوں میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ بڑے بڑے صوفیائے کرام، علماء دین اور سیاسی رہنما اسی ذات سے تعلق رکھتے ہیں۔ ان میں حضرت علی حجویری، داتا گنج بخش، حضرت شاہ شمس تبریز، حضرت شاہ نعمت اللہ ولی اور بصغیر کے مشہور اولیاء شامل ہیں۔ علم اور دین میں خدمات۔ سید حضرات نے مدارس، خانقاہوں اور تبلیغی مراکز کے ذریعے دین کی خدمت کی۔ ان کی تعلیمات میں علم، محبت، اتحاد اور روحانیت کا پیغام ہوتا تھا۔ انہوں نے فرقہ واریت کے خلاف اور اتحاد بین المسلمین کے لیے کام کیا۔ سید ذات کی پہچان اور علامتیں۔ عام طور پر سید حضرات اپنا شجرہ محفوظ رکھتے ہیں۔ ان کے ناموں کے ساتھ سید، میر، شاہ، پیر کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ ان کے ہاں اپنی نسل کی حفاظت کے لیے رشتہ داروں میں شادیاں کرنے کا رواج بھی پایا جاتا ہے۔ معاشرتی حیثیت اور عزت۔ سید ذات کو معاشرے میں ایک باعزت اور معزز حیثیت حاصل ہے۔ لوگ ان سے دعائیں کرواتے ہیں، ان کے مشورے لیتے ہیں اور ان کا ادب و احترام کرتے ہیں۔ بعض علاقوں میں تو سید کے مزاروں پر میلے لگتے ہیں اور بڑی تعداد میں لوگ حاضری دیتے ہیں۔ اختلافات اور حقیقت۔ کچھ لوگ سید ہونے کے دعوے پر شک کرتے ہیں کیونکہ وقت کے ساتھ ساتھ بہت سے غیر متعلق افراد نے بھی اس لقب کو اپنایا۔ اصل سید وہی ہے جو اپنا مکمل شجرہ نسب بیان کر سکے اور جس کی نسل کا ثبوت موجود ہو۔ پاکستان میں سید ذات کی موجودگی۔ پاکستان کے تقریباً ہر صوبے میں سید ذات موجود ہے، خصوصاً سندھ، پنجاب اور خیبر پختونخوا میں۔ سندھ کے اندر حالہ بھٹشاہ اور ٹھٹھا جیسے علاقوں میں یہ بڑی تعداد میں آباد ہیں۔ پنجاب میں جھنگ، ملتان اور بہاولپور کے علاقوں میں ان کا بڑا اثر ہے۔ جدید دور میں سید ذات کا کردار۔ آج کے دور میں بھی سید حضرات سیاست، تعلیم، صحافت اور مذہب میں متحرک ہیں۔ پاکستان کے کئی مشہور سیاستدان، دانشور اور علماء کرام کا تعلق اسی ذات سے ہے۔ سید ذات صرف ایک نسل کا نام نہیں بلکہ یہ تاریخ، عظمت اور روحانی ورثے کی علامت ہے۔ ان کا کردار ماضی میں بھی روشن تھا اور آج بھی معاشرے کے لیے روشنی کا مینار ہے۔ اگر آپ کو یہ معلوماتی ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں تاکہ ہم آپ کے لیے ایسی ہی مزید معلوماتی ویڈیوز لاتے رہیں۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔